اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین وامددناهم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ طور کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ ان آیات سے پہلے رب کائنات نے آخرت کے حوالے سے متوجہ کیا اور 5 حقیقتوں کی قسم کھا کر یہ حقیقت واضح فرمائی کہ وہ دن ضرور واقع ہونے والا ہے، اس کے واقع ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور کسی میں اتنا بلبوتا نہیں کہ وہ اس دن کو برپا ہونے سے روک دے۔ اور پھر انجام بھی بیان فرمایا مجرمین کا کہ جو اس دن کو ماننے کی بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کی کوئی تیاری کی ان میں فکر نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کا یہ مزاج ہے کہ وہ مجرمین کے ساتھ انعام یافتہ اور کامیاب لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی بسر کی، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً متقی لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، یعنی ان کا انجام یہ ہوگا۔ ذرا سامنے رکھو اس انجام کو اور اس انجام کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ تو متقین باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین اور بڑے خوش ہوں گے، بما آتاہم ربہم، ان کا رب جو کچھ انہیں عطا کرے گا اس پر بڑے شاداں فرحاں ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اور یہ دنیا کہ جس کے بارے میں ایک پل کا بھی یقین نہیں ہے کہ آگے ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس زندگی کو بسر کرو۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اور پھر ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کرو ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیے تھے، یعنی دنیا میں تم نے وہ اعمال اختیار کیے جو اللہ کو پسند تھے، جن کا اللہ کے پیغمبر نے تمہیں حکم دیا تھا، ان اعمال کو تم نے اختیار کیا، لہذا اس کے بدلے میں اب تم مزے سے کھاؤ پیو، کوئی فکر نہیں ہے تمہیں۔ متکئین علی سرور مصفوفۃ، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے اہل جنت، یعنی دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے دنیا میں جو راستہ اختیار کیا، آج ہمیں اس کا کتنا اچھا نتیجہ مل رہا ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کی زوجیت میں دے دیں گے خوبصورت آنکھوں والی عورتیں، یعنی یہ بھی انسان کی ایک فطرت میں اس کی پسندیدہ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوبصورت آنکھوں والی عورتیں بھی ان کی زوجیت میں عطا فرما دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور پھر فرمایا کہ ان کی اولادوں میں سے
جو بھی صاحب ایمان ہوئے اور جنہوں نے انہی کے راستے کی پیروی اختیار کی، فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ شامل کریں گے، یعنی انہیں بھی انہی مقامات میں داخل کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اولاد نے ایمان کا راستہ اپنایا ہو اور نیک راستے کو، جس راستے کو ان کے باپ نے اختیار کیا، ان کے والدین نے اختیار کیا، اسی نیک راستے کو اگر انہوں نے بھی اختیار کیا تو ہم انہیں بھی ان کے ساتھ داخل کر دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل کی جزا میں ہم کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال کا بہت قدردان ہے اور بڑھا چڑھا کر اجر دیتا ہے اپنے بندوں کے نیک اعمال کی، اس لیے فرمایا کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی ان کے اجر میں۔ اور پھر توجہ دلائی، فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے میں رہن ہے، یعنی انسان کو جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں وہ سب اس کی امانت ہے، وہ سب قرض ہے انسان پر، جو نعمتیں بھی اللہ نے اس کو دی ہیں، اور اس قرض کے بدلے میں انسان کا جو نفس ہے وہ اللہ نے رہن رکھا ہوا ہے، یعنی گروی رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ اگر انسان صحیح اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ اپنے نفس کو چھڑوا لے گا، ورنہ اس کا نفس اللہ کے پاس رہن بالقبض ہے، وہ نہیں چھوٹ سکے گا اور وہ سزا سے ہی دوچار ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ وَمِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم مزید انہیں دیں گے پھل بھی، گوشت بھی، جو وہ چاہیں گے، یعنی ہر نعمت ان کی مرضی کے مطابق ان کو عطا کر دی جائے گی۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، اور وہ لپک لپک کے لے رہے ہوں گے شراب کے وہ جام کہ جس میں کسی قسم کی نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ ہی کوئی برائی ہوگی، تاثیم یعنی کسی قسم کی کوئی بدکاری، کو خرابی نہیں ہوگی اس میں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شراب جو جنت میں پیش کی جائے گی وہ دماغ میں کوئی فطور برپا نہیں کرے گی جیسے دنیا کی شراب کرتی ہے۔ دنیا کی شراب جب لوگ پیتے ہیں تو اول خول بکنے لگتے ہیں، لغویات ان کے منہ سے نکلتی ہیں، برائی کی طرف وہ توجہ دیتے ہیں، اس طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن پاکیزہ شراب ہوگی اور وہ بڑے شوق کے ساتھ وہ کاسے یعنی جو جام ہیں وہ لے رہے ہوں گے، وصول کر رہے ہوں گے اور اپنے اس سے لطف اندوز ہوں گے اس جنت کی شراب سے۔ یطوف علیہم غلمان، اور ان کے گرد و پیش نوجوان لڑکے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے، لہم کانہم لؤلؤ مکنون، اس طرح سے ایسے خوبصورت جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں، یعنی لپیٹ کر چھپا کر موتیوں کا رکھا جاتا ہے، جب کھول کر دیکھتے ہیں تو چمک ان سے نکلتی ہے۔ تو اس طرح سے یعنی بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ معصوم بچے جو اوائل عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جنتیوں کے خدمتگار بنا دے گا اور وہ ان کے لیے خدمت بجا لائیں گے اپنے رب کے حکم سے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور اہل جنت ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے سوال کریں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ دنیا میں دیکھو ہم کیا کرتے تھے، کیا نتیجہ ہمیں ملا ان کا، اور ہمارے ساتھی تھے وہ دیکھو آج ہم میں نہیں ہیں، وہ ہماری بات نہیں مانتے تھے، انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دکھا بھی دے گا وہ افراد یعنی کہ جو تقوی سے دور تھے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی بسر کی، کہ ان کا انجام کیا۔ قالو، تو وہ کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم تو پہلے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت مشفق ہو کر زندگی بسر کر، یعنی اچھے رویے کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے تھے، خود بھی نیکی اختیار کرتے تھے، گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے، گھر والے بھی ہمارے ساتھ عمل کرنے والے تھے، لہذا آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فمن اللہ علینا، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، یعنی اللہ کے احسان مند ہوں گے وہاں بھی، اپنے اعمال پر ان کو
کوئی غرور نہیں ہوگا تکبر کہ ہم نے یہ اعمال کیے تو لازمی ہمیں اس کے نتیجے میں یہ چیز ملی ہے، بلکہ اعمال کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کے احسان مند بھی ہوں گے کہ اللہ نے ہماری بہت سی وہ کوتاہیاں بھی تھیں، لغزشیں بھی تھیں، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہم سے آسان حساب لینا۔ ہم بے شک نمازیں پڑھتے ہیں، روزے پڑھتے رکھتے ہیں اور بھی نیکی کے بھلائی کے کام کرتے ہیں، لیکن نہ جانے کتنی ہماری کوتاہیاں ہیں، کتنی ہماری کمزوریاں ہیں جو سب تیرے علم میں ہیں۔ یا اللہ ہم سے آسان حساب لینا، مشکل حساب نہ لینا، اس لیے کہ جس سے تو حساب لینے پہ آ گیا پھر وہ تو نہیں بچ سکتا۔ اللہ کسی گناہ کی پاداش میں پکڑ لے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فمن اللہ علینا، وہ کہیں گے آپس میں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بھی محفوظ رکھا۔ یعنی صرف آگ ہی نہیں بلکہ آگ سے جو لپٹ گرم ہوا نکلتی ہے وہ بھی بہت ناخوشگوار ہوتی ہے، تو اللہ نے ہمیں اس گرم ہوا کے عذاب سے بھی محفوظ رکھا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم تو پہلے بھی اسی کو پکارتے تھے، یعنی دنیا میں اپنی مدد کے لیے اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت، اللہ نے اپنی دو صفات بیان کی ہے، بہت بزرگ ہے، شفیق ہے وہ، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہی ہمیں ہر وقت اللہ سے طلب کرنی چاہیے، یا اللہ اپنی شفقت اور اپنی رحمت میں ہمیں رکھ اور اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا، اور وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار، ہمارے بزرگ حاجی اشفاق صاحب کی گھر میں ایک مریضہ بہت شدید علیل ہے، یا اللہ اس پر اپنی رحمت فرما، اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بھی جو دوسرے دوست احباب رشتہ دار کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کے مرض کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم تو سے عافیت کی زندگی مانگتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔